کہ آپ بتائیں بڑے غور کے ساتھ، اسلام آباد کے جو علماء سٹیج پر تشریف فرما ہیں اور مسجد میں بھی کہیں کوئی بیٹھا ہے ذی علم، یا اس کیمرے کے حوالے سے میری یہ بات جہاں تک جس کان تک پہنچے گی، میں داد نہیں چاہتا کہ آپ مجھے ضرور داد دیں، لیکن میں بے داد بھی نہیں چاہتا کہ صرف اتنا کہیں کہ نصیر الدین نے جو دلیل دی ہے اور جس منطقیانہ انداز سے اس نے بات کو ثابت کیا ہے، یہ اس دور میں بہت کم لوگ ثابت کر سکتے ہیں۔ صرف چلانا چیخنا خطابت نہیں ہوتی، علم کا سرمایہ دینا، بات علم کی کرنا اور عقیدہ دے کر مجلس کو اٹھانا، یہ خطاب ہوتا ہے۔ کوشش میری یہی رہتی ہے کہ میرے سامعین ذوق سخن بھی لیں، ذوق نوا بھی لیں اور ذوق علم بھی حاصل کریں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ذرا جلدی کیجئے گا، اب سمیٹ بھی رہا ہوں میں، کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو میں وحی کے حوالے سے تجھ تک پہنچا رہا ہوں، مطلب غیب تجھے غیب سے آگاہ کر رہا ہوں، یعنی تجھے غیب دان کہنا جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا کیا مطلب؟ اب وہ صاحب جو کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے جو حضور نے انکار کر دیا، کہ اس انکار کا مقصد یہی تھا کہ مجھے نہ کہو اللہ ہی صرف غیب جانتا ہے، لڑکیوں کوئی اور گانا گاتی ہو تو گاؤ، یہ جملہ نہ کہو، ان کا مقصد یہ ہے۔ مگر میں اس کی دلیل دیتا ہوں کہ اگر حضور کا یہی مقصد تھا کہ آپ نفی کر رہے تھے کہ میں غیب نہیں جانتا، تو اس کی زد میں تو حضور خود آئیں گے۔ میری دلیل پیش کروں گا، بڑے چوکان دینے والا جملہ میں نے کہہ دیا، اس کی اگر نہیں آپ مانیں گے تو اس کی زد میں حضور خود آئیں گے۔ کس طرح؟ اللہ نے فرمایا کہ آمن الرسول، آمنا کا مخاطب جو ہیں کون ہے؟ رسول۔ آمن الرسول، ایمان لایا یہ رسول، الف لام عہد خارجی ہے، عہد ذہنی نہیں ہے، عہد خارجی ہے، معین رسول ہے۔ آمن الرسول، یہ رسول جس پر قرآن اتر رہا ہے، اس رسول سے مراد یہ ہے، جماعت رسول نہیں ہے۔ آمن الرسول، یہ رسول ایمان لایا، بما انزل الیہ من ربہ، جو اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس پر یہ رسول ایمان لایا، یعنی رسول کا پہلے اللہ کے احکام پر خود ایمان لانا ضروری ہے۔ سن رہے ہیں حضرات؟ آپ مجھ سے اچھا بول لیتے ہیں، بس ان لوگوں کی خواہش سے میں بول رہا ہوں، برداشت کریں آپ۔ آمن الرسول، رسول ایمان لایا کس پر؟ بما انزل الیہ من ربہ، جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوا اس پر رسول ایمان لایا۔ اچھا ہم تو سمجھتے تھے کہ رسول پر ایمان لانا ضروری ہے ہمارے لیے، ارے یہاں تو اس آیت سے تو پتہ چلا کہ رسول کا بھی اپنے آپ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون، مومنون کا درجہ بعد میں ہے، پہلے رسول قرآن پر ایمان لائے گا، اس کے لیے ضروری ہے، اور لے آیا۔ جس طرح ہم قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، رسول اللہ بھی اسی طرح ایمان رکھتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے، اس آیت سے ثابت ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون، اور مومنون بعد میں ایمان لائے، پہلے رسول کا ایمان لانا ضروری ہے۔ لے آئے، کتاب پر لے آئے، اور یہ آیت کتاب میں ہی ہے، بولیں رسول کا کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے نا، قرآن ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ایمان لے آیا۔ ایک رسول ایسا بھی کوئی ہے کہ اس پر جو کچھ نازل کیا جائے اس پر اعتماد ہی نہ ہو کہ پتہ نہیں اللہ کا ہے کہ نہیں، تو وہ دوسروں کو کیا یقین دلائے گا؟
تو پہلے ایمان اپنے آپ پر کہ پہلے نسبن میں محمد بن عبداللہ ہوں، لیکن حسبن میں محمد الرسول اللہ ہوں. باعتبار نسب میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور باعتبار حسب صفات کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ ہوں. تو اللہ نے بھی قرآن میں نسب کا ذکر نہیں کیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ کہہ دیا کہ تجھے غریب دیکھا تو غنی کر دیا خدیجۃ الکبریٰ کہ ازدواجی جو زندگی آپ کو ملی تو مال و متاع بھی ہم نے دے دیا تجھے. لیکن جب مبتدا کی حیثیت سے، مبتدا خبر، مبتدا کی حیثیت سے جب رسالت مآب کا ذکر کیا قرآن میں، تو فرمایا محمد الرسول اللہ. محمد بن عبداللہ بھی کہہ سکتے تھے، کیونکہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت بھی آپ کی اسی طرح سچی ہے جس طرح محمد الرسول اللہ کی حیثیت سچی ہے. سچی تو دونوں حیثیتیں، لیکن اللہ نے نسب پر حسب کو فوقیت دی. نسب پر حسب کو فوقیت دی. اس سے ثابت ہوا کہ حسب کا مقام نسب سے زیادہ ہے. اگر یہ بات ہوتی، حسب کے حوالے سے بات ہوتی، تو پھر محمد بن عبداللہ کہا جاتا. لیکن جب آپ کی شان اور کمالات کا ذکر کیا تو چونکہ وہ کمالات رسالت کے حوالے سے آپ کو عطا کیے گئے تھے، اس لیے فرمایا محمد الرسول اللہ، وہ محمد جو اللہ کا رسول ہے. مجھے سب سمجھ رہے ہیں؟ تو میں یہاں عرض کر رہا ہوں. اور پھر ایک نقطہ، بھائی سامعین میرے، آپ اکتا تو نہیں گئے؟ سن رہے ہیں؟ ذرا ہوں ہاں کچھ کیجئے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں. نعرے، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ نعرے لگائیں جس طرح علماء تکلیف دیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ سنیں، سمجھیں، لیکن یہ بھی اتنا ہو کہ میں دیواروں سے مخاطب نہیں ہوں، انسان میرے سامنے ہے، اتنا ہو. تو اب دیکھیں، محمد رسول اللہ 3 لفظ ہے. محمد نیچے ہے، جو آپ کی مور شریف ہے نا، مور شریف میں بھی کیا ہے؟ محمد نیچے ہے، رسول اوپر ہے، اس کے اوپر اللہ ہے. دیکھیں نا، تو محمد رسول اللہ، محمد نسب، رسول حسب. ہیں؟ ذہین لوگ سمجھیں گے میری بات کو. ذہین آدمی سمجھے گا، معزوز ہوگا. محمد نسب نیچے، رسول اوپر، کیونکہ رسول نسب نہیں ہے، رسول حسب ہے، صفت ہے. تو محمد کے اوپر صفت رسول، اور اس کے اوپر موتی الصفات، صفات عطا کرنے والا اللہ. اور پھر میری اپنی ایک شاعرانہ بات ہے. یہ ہمارے جو مفسرین بڑے ذہین لوگ ہوتے تھے، ضروری نہیں کہ سارا کچھ تفسیروں سے ہی بیان کیا جائے، معارض قرآن نہ ہو، بس اتنی بات یہ ہے کہ ایسی تعویل نہ کیے جائے جو تعویل بالرائے ہو، تو وہ منع ہے. لیکن آپ نقطے جو ہیں نکال سکتے ہیں اگر ذہن آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. تو میں ایک نقطہ پیش کرتا ہوں، اور دیکھیں اس پورے جملے پر نقطہ کوئی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ 3 لفظ پر نقطہ نہیں ہے. کیا کوئی شرک تو نہیں ہو گیا یہاں؟ بولو، شرک تو نہیں ہو گیا؟ نقطہ اللہ تے بھی نہیں، اتھے بھی نہیں. رسول شریک ہو گیا نقطہ نہ ہونے وچ. محمد الرسول اللہ
نہ محمد پر نقطہ، نہ رسول پر نقطہ، نہ اللہ پر نقطہ. ایک جیسے ہو گئے نا، ایک جیسے ہو گئے تو ایک جیسا ہونا شرک ہے. لیکن میں قرآن پیش کر رہا ہوں، کوئی فتویٰ لگائے تو میں ایک جو خاص بات پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ محمد کا نام پیارا ہے. یہ ایک عام بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یعنی محبوب خدا آپ کہتے ہیں، حبیب خدا کہتے ہیں، نبی کانپتے ہیں اللہ کے سامنے، آپ ان کو کالی زلف تھے، اک مستانی ہے، میرے دادا نے بھی کہہ دیا. تو ایک صاحب بڑے اعتراض کرنے لگے کہ یا تم نے معشوق بنا دیا رسول کو، وہ تو اللہ کے سامنے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں. تو اس کی تو میں نے کہا یہ شمائل ترمذی ذرا پڑھ لو. میرے دادا نے جو شمائل ترمذی سرکار کی جو شباہت پڑھی تو وہ اسی روپ میں سرکار کی زیارت ہوئی میرے دادا کو. تو انہوں نے دیکھ کر کہا، آپ تو پڑھ کر کہتے ہیں، میرے دادا نے دیکھ کے کہا کالی کالی زلف تے اک مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں. تو کیا ہوا سامعین، بڑے لطیف اور بڑے جاذب سماعت نقطے پر میں آپ کو لے کر آیا ہوں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ عوام بہت ہوں تو کوئی مضمون چلتا ہے. ہمارا ذوق ہوتا ہے جو کام کے آدمی ہو، سمجھدار آدمی ہو، چاہے دو چار ہی ہوں تو ہمارا بھرپور خطاب ہوتا ہے. ہم لاکھوں کے مجموع میں بھی بولتے ہیں، لیکن جہاں دل والے، محبت والے، سمجھ والے وہ بیٹھے ہوں، میں ان کو ترجیح دیتا ہوں. تو میں اب ایسے لطیف نقطے پر انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے کہ محمد کہتے ہیں ہم، بڑا پیارا لفظ ہے بھائی، حیرت ہے، ترتیب پر بھی میں حیران ہوں. یہ میری اپنی بات ہے. ہم شعر کہتے ہیں نا، مضمون پیدا کرتے ہیں، مضمون پیدا کرتے ہیں. دیکھیں یہ میں نے مضمون پیدا ہوا ہے، دیکھیں کہ محمد کا اتنا لفظ پیارا ہے کہ جب آپ میٹھی چیز کو استعمال کریں تو آپ کے ہونٹ چپک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنا باادب اور مقام ادب کا لفظ ہے کہ بوسہ لیتے ہیں لب پہلے میم پر. نام کی اوپننگ جب ہوتی ہے، نام لینا شروع کرتے ہیں، نام تو بعد میں رکھا ہوا ہے، میم کہتی ہے پہلے ملو، پہلے چومو. اس کی ابتدا ہی چومنے سے ہے. اس کی ابتدا ہی، یہ لوگ خطاب پر باہر جاتے ہیں نا تو لوگ پنجابی نہیں سمجھ سکتے، بعض لوگ یہ آیا کہ پنجابی میں بولیں، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں تو جملہ شاید کوئی آ جائے. اچھا میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی جو شروعات ہے میم، تو آپ کو منہ بند کرنا پڑے گا. پہلے تو یہ ہے، اس میں یہ نقطہ بھی ہے کہ یہ مقام ہے لبوں کو بند کرنے کا. ہوش کرو، زیادہ منہ نہ کھولو. یہ نام پہلے ادب سے کہتا ہے کہ میرا نام لینا ہے تو ادب کی چوکھٹ پر اپنی زبان کو رکھ کر آؤ. تو کیا ہے دوسرا معنی؟ یہ ہے، ایک پنجابی کا مصرع پڑھتے ہیں، آپ بھی سنتے رہیں گے، نعت خان بڑا پڑھتے ہیں، لیکن اس کو میں آج کس طرح چسپاں کر رہا ہوں. میں آج وہ جملہ جو عام لوگ پڑھتے ہیں ایسی خاص جگہ لگا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ شاعر نے یہ جو جملہ کہا تھا اصل اسی مقام کے لیے کہا تھا. ثابت اس کو نصیر الدین نے کیا ہے.
تو آپ جب میم کا لفظ بولیں گے منہ ہونٹ ملیں گے تو بند ہو جائیں گے. بند ہو گئے تو پہلے وہ مصرع اتھاں چپ دی جا ہے الا کوئی نہیں سکتا. پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اتھاں چپ دی جا ہے الا کوئی نہیں سکتا. تو مقام محمد نام لینے پہلے لب خاموشی کا درس دیتے ہیں کہ پہلے تو چپ ہو نا, ادب کرو. اے واچھاں جڑی اڈیاں نہیں سب بند کر. ہے جڑیاں بڑیاں واچھاں کھول کے بولنا پیا بند کر. آپ نہ لے رہے بند کر منہ. ادب ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا. پہلے تو تم منہ بند کرو محمد. پھر اللہ کو آخر میں کیوں رکھا, محمد کو ابتدا میں کیوں رکھا؟ اتنے بڑے علماء بیٹھے ہیں, میں سوال کروں گا کیونکہ میں جب بیان اب تک جو کچھ میں کر چکا ہوں, جو بیان کرے گا یہ سن کر کرے گا, اور اب میں جو کرنے والا ہوں ان میں سے کوئی اگر ہے تو ماشاءاللہ, اگر بیان کر دے تو سبحان اللہ. کہ محمد پہلے کیوں اور اللہ بعد میں کیوں ہے؟ تو محمد کے ابتدا کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ اللہ کی تو نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے. لا اول لہ ولا آخر لہ, ازلی ابدی دیمومی لا اول لہ ولا آخر لہ. اس کی تو ابتدا ہے ہی نہیں. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. اس کی تو اول آخر بھی نہیں ہے. تو محمد تخلیق میں ایک اعتبار سے سب سے اول ذات ہے, اس لیے محمد پہلے ہے. پھر محمد کو رسالت دی گئی, اس کے بعد اس صفت کا, اس درجے کا ذکر کیا, محمد رسول. اور اللہ محمد نے زبان کو خاموش کرایا, بند کرایا, ہونٹوں کو بند کیا کہ ادب. اور اللہ کا نام لو, اللہ تو کیا ہے؟ اللہ. تو اللہ دیکھا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا, بند نہیں ہوتا اللہ کے نام پر منہ. اللہ یہی بند ہو گیا, منہ کھلا رہ گیا. محمد کے نام کی اوپننگ جو ہوتی ہے, شروع ہوتی ہے, تو منہ بند ہو جاتا ہے. اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا معنی یہ ہے کہ جو حیرتوں کی انتہا ہو, جس کی نہ ذات سمجھ میں آ سکے نہ صفات سمجھ میں آ سکے. اللہ کے لفظ پر میں نے بھی تحقیق اپنی کتاب میں لکھی ہے, بڑی تفصیل ہے کہ یہ اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے, کہاں سے بنا, کس طرح بنا, بڑی تفصیل ہے اس کی. علماء نے, لغت والوں نے بھی لکھا. تو اس کا جو لب لباب ہے کہ وہ حیرتوں کی انتہا ہے. اور آپ یہ بتائیں کہ جب آپ حیران ہو جائیں, حیرانی اگر کسی جگہ آپ کو چانس آ جائے تو دیکھیں, جب حیرانی کی انتہا پر آپ پہنچ جاتے ہیں تو یوں آپ کا منہ کھولا جاتا ہے, منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ انتہائی حیرت ہو, چھوٹی موٹی حیرت میں تو نہیں کھلتا نا, انتہائی حیرت ہو تو منہ کھلا جا رہا ہے. تو اللہ نے اللہ کا لفظ ذات اور صفات کے معنی کو سمجھانے کے لیے
اس کی جو ادائیگی کی حیت ہے، اس میں اللہ نے معنی سمجھا دیا کہ میں جو میرا نام لوگے تو تمہارا منہ کا کھلا رہ جائے گا، کیونکہ میں ذات کے اعتبار سے بھی انتہائی حیرت ہوں اور صفات کے اعتبار سے بھی انتہائی حیرت ہوں۔ سمجھ آئی؟ یہ نقطہ ایسے سمجھیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ میں بات کر رہا تھا، اب سمیٹتا ہوں، کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ غیب نہیں جانتے تھے اس لیے کہہ دیا کہ یہ لفظ میرے لیے نہ کہو، اگر یہ بات ہوتی تو رسول اللہ کے لیے خود یہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ رسول ایمان لایا ما انزل الیہ من ربہ، جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوا، رسول اس پر بھی ایمان لایا، محمد اسی طرح ایمان لائے جس طرح مومن لائے۔ تو یعنی رسول اللہ کا اپنے آپ پر ایمان لانا جس طرح ہم ایمان آپ پر لاتے ہیں، آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے وجود اور اپنی ذات پر ایمان لائیں کہ میں صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہوں بلکہ محمد الرسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو بما انزل الیہ، جو اس کی طرف نازل کی گئی، وہ کیا چیز نازل ہوئی؟ بولیں۔ قرآن کی جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو میں تیری طرف وحی کر رہا ہوں۔ اگر رسول اللہ کا یہ مقصد ہوتا کہ میں غیب نہیں جانتا تو مطلب ہے کہ آپ کا معاذ اللہ اس آیت پر ایمان نہیں ہے اپنے متعلق کہ میں غیب جانتا ہوں۔ مولانا مزہ آیا؟ تو معاذ اللہ کیا رسول اللہ کا ایمان اس آیت پر نہیں ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ اے محمد یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو میں تیری طرف وحی کر رہا ہوں، یعنی تو غیب جانتا ہے، میں نے تجھے غیب بتایا ہے، تو اس پر ایمان نہیں ہے آپ کے لیے ضروری ہے ایمان لانا اس پر۔ تو یہ آپ کا مقصد نہیں، اہل سنت نے یہی کہا کہ آپ کا مقصد تواضع تھا کہ مجھے تقابل میں سامنے لا کر، وہ میرا خالق ہے میں مخلوق ہوں، بڑا مقام سے ہی، لیکن پھر بھی عبد و معبود میں فرق رکھو، اور یوں مجھے پسند نہیں آتا۔ جس طرح حضور کو ایک دفعہ عرض کی گئی کہ یا سید، اے سردار، سید کا معنی ہوتا ہے سردار، تو اے ہمارے آقا ہمارے سردار، تو حضور نے اس سے بھی روکا۔ حضور نے فرمایا السید هو اللہ، السید هو اللہ، اللہ سید ہے، مالک ہے، آقا ہے، مولا ہے، یہ لقب اس کے لیے ہے، مجھے نہ کہو تواضعاً۔ تو اس میں بھی علماء نے لکھا کہ یہ حضور نے تواضعاً فرمایا، ورنہ یحییٰ علیہ السلام کے لیے یہی لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین۔ تو اگر یہ منع ہوتا تو یحییٰ علیہ السلام کا مقام تو آپ سے کم ہے، حضور کا تو افضل ہے، تو جو آپ سے کم درجے کے ہیں، کیونکہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو اگر آپ کہیں جناب درجات کی آپ تقسیم کس طرح کر رہے ہیں، تو یہ اللہ نے کیا تقسیم کی ہے؟ تو ان کو سید کہہ رہا ہے، تو حضور کیوں سید نہیں کہا؟ آپ کیوں؟ تو وہاں بھی یہ ہے کہ فرمایا ذات، دیکھیں نا بڑی ذات بیٹھی ہو نا بھائی حضرات، آپ ذرا بڑے ڈوب کر سن رہے ہیں، مجھے پتہ ہے مزے سے سن رہے ہیں۔ بڑی ذات بیٹھی ہو نا تو انسان جھیپتا ہے، بڑی شخصیت بیٹھی ہو، بہت بڑے علامہ بیٹھے ہوں، بہت بڑا بولنے والا آدمی بیٹھا ہو، تو بڑے بڑے جو بولنے والے ہیں وہ کانپ جاتے ہیں، معنی اور الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ علماء دنگ ہو جاتے ہیں جب ایک غزالی یہ وقت بیٹھا ہو، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود خود کو جاہل سمجھنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی بڑی شخصیت کا احساس جب چھا جائے تو یہ اس سے تعلق کی بھی ایک دلیل ہوتی ہے۔
کہ یہ اپنے آپ کو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتے. تو نبی کا جو اللہ سے تعلق ہے، سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والی ذات انبیاء کی ہے. آپ اور ہم نہیں جانتے، اس لیے تو بے خبرے پھر رہے ہیں. جو کچھ نافرمانیاں کر رہے ہیں یہ نہ جاننے کی وجہ سے ہے، محسوس نہ ہونے کی وجہ سے ہے جی. تو محسوس نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اسرار کو ناطقے پہ تولا نہ گیا. اور نہ کرو نہ سنو گل جڑی میں کرنا. یوں اقدا کھلا کسی سے کھولا نہ گیا. اسرار کو ناطقے پہ تولا نہ گیا. معلوم ہوا راز تو چھیڑی بحثیں. معلوم ہوا راز تو چھیڑی بحثیں. محسوس ہوا راز تو بولا نہ گیا. تو جب یہ محسوس کرنے کے مقام پر آ جاتا ہے انسان، تو پھر انسان کانپتا ہے، ڈرتا ہے اس سے. تو آپ نے اس لیے یہ جہاں بھی لفظ فرمایا، چونکہ آپ زیادہ رتبے میں ہم سے بہت اونچے ہیں، اس لیے اللہ کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں. حضور نے خود بھی فرمایا کہ میں تمام کائنات سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں سید نہیں ہوں، سید وہ ہے. جب ایک بہت بڑا عالم بیٹھے ہو تو اس کے سامنے آپ کہتے ہیں جناب یہ علامہ صاحب آپ کے سامنے بولے. ایک سید الخطباء بیٹھا ہو، جی خطیبوں کا بادشاہ بیٹھا ہو، تو اس کے سامنے آپ چھوٹے موٹے خطیب کو لے آئیں تو وہ ویسے بھی کنی کترائے گا کہ میں اس بلا کے سامنے کس طرح بولوں. جی نہ لفظ ساتھ دیں گے نہ معانی، بات کیسے چلے گی؟ کوئی بات پکڑ لے تو پھر تو وہ کہے گا نہیں جناب میں نہیں ہوں خطیب، خطیب یہی ہے، خطیب یہی ہے. آپ جتنی باری پکڑیں گے کہیں خطیب یہ ہیں. تو مطلب ہے اللہ کے سامنے رسول کا یہی مقام ہے کہ جب اس نسبت سے کہا گیا کہ سید آپ ہیں، فرمایا نہیں سید وہ ہے، سید وہ ہے، سید وہ ہے. یہ نہیں ہے کہ سرکار سید نہیں ہے، یہ مالک کے سامنے تواضع اور عاجزی اور اپنی عبدیت پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ سید میں نہیں، سید وہ ہے. جس طرح ایک مدرس سید المدرسین کے سامنے بیٹھا ہو تو وہ کیا مدرس نہیں ہے؟ وہ قدوری نہیں پڑھاتا، وہ میبزی نہیں پڑھاتا، وہ مشکات اور بخاری نہیں پڑھاتا، مدرس ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کی نسبت سے کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہی ہے سب کچھ. تو اسی طرح نبی کو اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے، اس عطا کے باوجود جہاں ایسے لفظ ملتے ہیں احادیث میں، وہ صرف تواضع کی وجہ سے ہے، انکسار کی وجہ سے ہے. اس کو بے بسی پر محمول نہیں کرنا چاہیے کہ جناب ان کو اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں، کتاب دے دیا، قرآن دے دیا تو اور کیا دے. ادب تک نہ چھوڑ کیمرے، ہاں کیمرہ، قرآن دے دیا، بولو میں اٹھو لگا نہیں بولنے ہوتے. قرآن دے دیا اور کیا دے؟ آپ کو قرآن نہیں دیا، آپ کو دو لفظ دیے، تو سب وقت پایا ہے امت پوری، پوری امت اب وقت پایا ہے، دو لفظ بول رہے ہو اپنے لفظ. یہ قرآن اس کے لفظ ہیں جس نے قرآن بھیجا ہے. اتنی بڑی نعمت سمیٹ کر سینہ بیٹھا ہوا ہے. اس ذات کے سینے کی وسعت کو دیکھیے اور مقام علم کو دیکھیے. دو لفظ مولوی نے اندر نہیں سما سکنے، باہر آنے، پیرنی پیری باہر آنی ہے، ذرا پھونک دے چھوڑن مرید. اتنا بڑا رسول کہ سید الاولین والآخرین، شافع المذنبین، ہے جی سید المنکسرین، سید المتواضعین، فخر الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الاسخیاء، ہے جی مخدوم جبریل امین.
مخدوم صحابہ، مخدوم اہل بیت، سر چشمہ ہدایت، مینار عظمت و نور، اتنے بڑے القاب، اتنی بڑی صفات، اور پھر تکبر نام کی چیز نہیں ہے اندر، سراپا عجز، سراپا عاجزی۔ سید اپنے نواسے کو سید کہہ دیا، سیدہ فاطمہ کو سید کہا، لیکن اپنے لیے جب آیا السید هو اللہ۔ کیوں؟ ارے بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاطمہ باپ سے بڑی ہے معاذ اللہ مرتبے میں، اسے سید کہہ دیا، سیدہ کہہ دیا، حسنین کو سیدہ کہہ دیا، اپنے لیے لفظ آیا تو فرمایا مجھے نہ فرمانا، مجھے نہ کہنا سید۔ یہ نقطہ بھی سمجھنا، میں جو بات کر رہا ہوں گل سمجھا کرو جتنے میں بولنا پیا، خالی انکساری نہیں، پیچھے اور مضمون بھی ہے سارا، یہ انکساری تو بیٹھے نہ لے۔ تو نواسوں کو کہہ دیا کہ تم سید ہو، بیٹی کو کہہ دیا تم سیدہ ہو، حمزہ کو کہہ دیا کہ سید الشہداء ہے، اپنے لیے فرمایا نہیں۔ کیوں کہ فاطمہ ہو یا حسن حسین ہو یا حمزہ ہو، وہ رتبے بے محمد سے کم ہیں، اس لیے وہ عرف عام کے مطابق ان کو سید کہا جا سکتا ہے، لیکن محمد چونکہ مقام شناس مقام الہی ہے اور نبی ہے، یہ طبقہ نبی نہیں ہے، محمد نبی ہیں، اس لیے جتنا جس کو قرب حاصل ہوتا ہے اس کی تواضع کا مقام بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ سید کا لفظ کوئی ایسا نہیں ہے، حضور نے فرمایا سید القوم خادم ہم، قوم کا جو خادم ہے وہ اس کا سردار ہے، جو خدمت کرے گا وہ سردار ہے۔ تو سید کا لفظ عربی میں استعمال ہوا، قرآن میں بھی استعمال ہوا، اگر اتنا منع تھا تو یحییٰ علیہ السلام کے لیے کیوں استعمال اللہ نے کیا؟ حضور نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ تو حسن حسین کے لیے، کیونکہ حسن حسین نبی نہیں ہے، فاطمہ نبیہ نہیں ہے، سید الشہداء حمزہ نبی نہیں ہے، تو ان کے لیے تو استعمال ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، چونکہ میں ایک مقام کا ہوں تو مجھے اپنے سے جو اللہ اکبر جو سب سے بڑا ہے، یہ مجھے سجتا ہے کہ میں لفظ اس کی بارگاہ میں پیش کروں کہ سید اور آقا اور مولا تو ہی تو ہے۔ سمجھ آئی؟ انت مولانا، انت مولانا، تو ہمارا آقا ہے، تو یہ تواضعن ہے۔ تو ثابت کیا ہوا اس گفتگو کو سمیٹ کر؟ اب میں یہ عرض کروں گا کہ ولایت کی، نبوت کی نشانیاں معجزات ہوتے ہیں، ولایت نبوت کی، وہ بھی جہاں ضرورت پڑے، یہ نہیں کہ ویسے ہی نشانیاں جس طرح شوقیہ طور پر لوگ دکھانا شروع کر دیتے ہیں، ایک مقام پر ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ تم جیسا نہیں ہے، تم جیسا نظر آتا ہے، لیکن اس کو میں نے نشانیاں دے کر بھیجی ہیں، آزمانا ہے تو آزماؤ۔ پتھر کبھی بولتے ہیں؟ نہیں بولتے، لیکن اس کے سامنے آئیں گے تو پتھر بولیں گے۔ چاند کبھی دو ٹکڑے ہوا، نظام شمسی تمام جو ہے اجرام فلکی کا نظام درم برم ہو جائے، لیکن یہ اگر مہد میں بھی اشارہ کرے تو چاند اس کے اشاروں پر رقص کرے، اور اگر یہ اشارہ کر دے کٹ جانے کا تو اس کا کلیجہ بھی چیر دے، دو ٹکڑے کر دے۔ تو میں یہ تمہارے اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ نبی اپنی فضیلت نہیں بتا رہا، یہ اس لیے کہ یہ تم جیسا نہیں ہے، یہ میرا بھیجا ہوا ہے، میری ایک نشانیاں ان کے پاس۔ تو یہی چیز ولایت میں ہے، انبیاء کے بعد ولایت میں۔ تو ولایت کے لیے کیا ہے؟ میں نے کہا جس طرح کہ کیا مزار ہوں، دربار ہوں، وہی ولی ہوتا ہے؟ نہیں، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو عمر بھر تقوی اختیار کیے رہے۔ پہلے ایمان لانا، کیونکہ ایمان کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہی لفظ اللہ نے قرآن میں ابھی جو میں نے آیت پڑھی، آمن الرسول
بما انزل الیہ من ربہ، کہ رسول ایمان لایا اللہ کے بھیجے ہوئے چیزوں پر، تو ایمان کا رتبہ اتنا ہے کہ رسول کو ایمان لانا پڑتا ہے۔ حالانکہ ہم لوگ رسول پر ایمان لاتے ہیں، رسول کتاب پر، پہلے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، تو ایمان کا یہ رتبہ ہے۔ تو اسی طرح ایمان تو ہم سب لے بیٹھے ہیں، مومن بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کی صف میں کس سطح کے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور کچھ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اگر احتساب کریں اپنا، ہم کتنے پانی میں کے مومن ہیں۔ آج کل تو منہ من ہیں، ایک تو مومن ہے نا، ایک منہ من ہے، جن کے منہ مونڈے ہوئے ہیں، اس طرح بھی تو اس طرح بھی، اس طرح بولو نا، اس طرح اور اس طرح، دونوں طرف ہیں جی۔ تو یہ جو ہے یہ سنت نبی جی، یہ ہماری جوانی ہے، ذرا یہ بال چالوں کا ذرا موسم نہیں ہے، پر بڑھاپے میں بڑھا لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اگر یہ ایسی کوئی کباہت ہوتی تو اللہ علامت بلوغت اس کو قرار نہ دیتا اور پیدا ہی نہ کرتا، ضرورت کیا تھی؟ اچھے لوگوں کے ساتھ رسول اللہ کی شباہت اختیار کرنا سنت کا درجہ حاصل ہے اسے، پھر وہ سنت ہے جو رسول اللہ نے چہرے پر رکھی۔ لوگ کہتے ہیں جناب ہم داڑھی کے قابل نہیں ہیں جی، اچھے عمل کریں گے تو اس قابل نہیں ہے، تو داڑھی کیوں رکھیں؟ تو پھر نماز بھی چھوڑ دو۔ تمہیں کس نے کہا ہے نماز پڑھو؟ چھوڑ دو، تم نماز پڑھنے کے قابل ہو۔ داڑھی تو منہ پر رکھی تھی، نماز میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے، اللہ کے سامنے ہے جی بوتھی کے ان کے کھلو بننا تے داڑھی نہیں رکھنو نہیں۔ کہ جی یہ نیک لوگا نہ کام ہے، اے شریعت کو نسنا، اے حجتاں اندر ہونے نا بےمانی تے حجتاں نے ٹھہر، کہ جی اسی اس قابل نہیں ہاں۔ قابل نہیں ہے تو تسی روزہ کیوں رکھ دے؟ چھوڑ دو، بھوکا رہنا ضروری؟ نماز نہ پڑھو، تساں کوئی پولیس اتنے نظام مصطفیٰ نافذ دے نہیں ہے، تساں تے پولیس آسی تے پکڑ کے زوری تساں کھڑسی۔ او سعودی عرب بھی چاہیے جتھے دکاناں بند ہو بھی نہیں ہیں، اتنے ماشاءاللہ کھلتیاں رہنیاں۔ یہاں ایسے دکاندار بھی ہیں کہ جمعہ کی نماز بھی ہو رہی ہے، علماء خطبہ دے رہے اور بازار کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ نص قرآنی سے منع ہے اس وقت سودا سلف لینا۔ تو اس ملک کا تو یہ حال ہے۔ تو جو لوگ یہ حجت پیش کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نماز بھی چھوڑ دیں، روزہ بھی چھوڑ دیں، جو نیکی چھوٹی موٹی بھی کرتے ہیں بڑی، وہ سب چھوڑ دیں۔ جب موسم آئے گا، طبیعت جناب کی بدلے گی، جب آپ مہربانی کریں گے اللہ رسول پر، جی ہاں، تو اس وقت آپ کر دینا۔ جی ہاں، آپ کی بڑی شان جو بڑی ہے، سبحان اللہ۔ بڑے افسوس کی بات ہے امت پر، امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ غور کرو تو اپنے جو اولیاء امت ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو اپنے اپنے دور میں رسول اللہ کی سنت سکھائیں۔ جس شیخ کا یہ مہینہ ہے حضرت شیخ عبد القادر کا، آپ نے سنت کا احیاء کیا۔ دلوں کے اندر جو شرک جڑ پکڑ چکا تھا، اور اس وقت کے صوفی مشائخ متصوفین جعلی صوفی درباری ملا فتویٰ دینے والے، بادشاہ وقت کے اشارے پر فتویٰ دینے والے، جائز کو ناجائز اور حلال کو حرام کہنے والے، یہ ہر دور میں رہے ہیں لوگ۔ درباری مشائخ حاضری دینے والے درباروں میں، چلو کوئی دین کا کام ہو، بڑا کام ہو تو پھر انسان جاتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے، کوئی قوم و ملت کا کام ہو۔ اب ذرا سا اشارہ کرے تو علماء بھی بھاگ رہے ہیں، مشائخ بھی بھاگ رہے ہیں۔ تو کاش اگر سرکار بلاتی ہے مشائخ اور علماء کو تو مشائخ اور علماء کے کہنے پر کوئی قرارداد پاس کر کے اس کو نافذ کیوں نہیں کرتی؟
کس لیے علماء اور مشائخ کو بلایا جاتا ہے؟ صرف دفع وقتی کے لیے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہ ہم نے ان کو بھی اپنے ساتھ لگایا، ہماری حمایت میں ہیں مشائخ بھی علماء بھی. پورے پاکستان کے کنونشن ہوتا ہے، اس کنونشن سینٹر میں بلایا جاتا ہے علماء کو مشائخ کو، نشستن دو گفتن دو برخاستن. بات اپنی کی جاتی ہے، ذلیل ہم لوگوں کو کیا جاتا ہے، ہماری مانی نہیں جاتی، پھر ہم بھی ہیں کہ بھاگ کر چلے جاتے ہیں اور اعزاز سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں بلایا جا رہا ہے. آپ کی آج تک بھی کسی نے سنی؟ علماء اور مشائخ کا 60 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے یہ مطالبہ ہے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ قائم ہو، رائج ہو، نافذ ہو، لیکن یہ خواب ابھی تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. ہم بھی چپ ہیں، مشائخ بھی چپ ہیں، علماء بھی چپ ہیں. کیا کریں ہم؟ جو ارباب اقتدار ہیں یہ ان کے بس کی بات ہے. اب ان کو کون سی طاقت مانے ہے، کون سی طاقت روکتی ہے اس کے نافذ کرنے سے؟ یہ جس طرح میں نے ایک اور خطاب میں بھی کہا کہ جس طرح ہمارے سربراہان مملکت، وزیر اعظم اور صدر پاکستان جس طرح اور چیزیں آن کر ٹی وی پر وضاحت کرتے ہیں، کبھی یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ یہ ملک پاکستان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نفاذ شریعت اور اجرائے احکام الہی کے لیے معرض وجود میں آیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ بھی ہے اور محمد بھی ہے، دونوں کے احکام نافذ کرنے کے لیے یہ ملک بنا ہے. اور ہمارے دادا نے، ہمارے مشائخ نے اس وقت پورا زور لگا کر مسلم لیگ کی حمایت کر کے اس ملک کو بنایا. 2 پشتیں دنیا سے گزر گئیں، آج تک اس ملک میں انگریز کا قانون نافذ ہے. عدلیہ میں اور ہماری سرکاری زبان نام کو صرف اردو ہے، باقی سب انگریزی. انگریزی کا میں کوئی منکر نہیں ہوں کہ آپ نہ سیکھیں، اس دور کی زبان ضروری ہے، آپ سیکھیں، لیکن اپنے شریعت کو بھی دیکھیں، اپنے اللہ کو بھی دیکھیں، رسول کو بھی دیکھیں، حدیث کو بھی دیکھیں، قرآن و سنت کو بھی دیکھیں. علماء کی عزت کریں جو آپ کو آج تک کلمہ پڑھا رہے ہیں. آپ کے میت جب ہو جائیں تو یہی جنازے پڑھاتے ہیں. آپ کو تو نہلانے کا طریقہ نہیں آتا، استاد جیاں بلاؤ تو بندہ جیسے دب رہنے نا، استاد دوے مرنے تک پوچھنا ہی نہیں. یہ کوئی حال ہے؟ یہ علماء کی عزت ہے؟ تو خیال کریں، دین پڑھیں، کوئی دین کا بھی لحاظ کریں. آپ مسلمان ہیں، آپ انگریزی تعلیم پر اتنا فخر کرتے ہیں اور کملی والے کی زبان پر آپ کو فخر نہیں ہے؟ انگریز کی زبان پر، کافر کی زبان پر آپ کو فخر ہے؟ ان لوگوں کی عزت کریں، یہ جو علماء بیٹھے ہیں، اور جہاں جہاں کوئی عالم بیٹھا ہے اس کی عزت کریں کہ وہ رسول اللہ کی زبان بولتا ہے، وہ قرآن کی زبان بولتا ہے. آج دیکھ لیا آپ نے اسمبلیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ جاہل جو سلوک کر رہے ہیں، وہاں بد زبانی کر رہے ہیں. ان کو یہ تعلیم دی گئی اس لیے یہ انگریزی تعلیم کا مادر پدر آزاد تعلیم. جس کا لکھنا بھی بائیں طرف پٹھا. پہلی ابتدائی پٹھی جتوں حرف ہی پٹھا شروع ہوئے تو اس سے پٹھے سدھا کے کرنا. تو قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، علماء سے پڑھو، بچوں کو مدرسوں میں بھیجو. اور انہوں نے مجھے کہا نہیں ہے میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، گڑبڑ ہوئی تو میں سب کو پوچھتا ہوں صحیح طرح، لیکن میں ان لوگوں سے بھی مخیر حضرات سے
گزارش کروں گا جن کے پاس 4 پیسے ہیں حلال کے، یہ بھی ضروری ہے، تو وہ اپنے ہم مسلک جو مدارس ہیں اہل سنت والجماعت ان کی خدمت کریں، جہاں کو مدرسہ تعمیر ہوا ہے ان کی خدمت کریں، حساب ضرور لیں تاکہ مولوی حضرات کھا نہ جائیں پیسے، آپ ان کو دیں۔ آپ ان بدعقیدہ لوگوں کو کیوں دیتے ہیں جو رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، جن کے دل میں حب رسول نہیں ہے؟ تو اپنے لوگوں کا خیال کریں، اپنے مسلک کا تحفظ کریں۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں بس کرتے کرتے بھی وہ آننا منگلی پننے پننے میں 2-4 گھنٹے لائی بھی نہیں، بڑے عرصے بعد بول رہا میں۔ تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ ہم اولیاء اللہ کو اس لیے وہ ولی کہتے ہیں کہ ہم ان کی نشانیوں سے ان کو پہچانتے ہیں، نشانیوں سے پہچانتے ہیں، اور نشانیاں جہاں ہمیں ملتی ہیں وہاں ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، دیکھتے آئے ہیں، جن لوگوں نے علی حجویری کو دیکھا ہے، جنہوں نے معین الدین اجمیری کو دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھا ہے، وہ روایتاً نسلاً در نسل یہ روایتیں چلتی آئی ہیں کہ یہ متقی لوگ تھے، تقوی انہوں نے اختیار کیا۔ تو دیکھو نا، قرآن بھی تواتر سے ثابت ہے۔ قرآن کے سچے ہونے کا ثبوت آپ کے پاس کیا ہے؟ کہ ساری دنیا کہتی آ رہی ہے کہ یہ قرآن ہے۔ تواتر قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ اولیاء اللہ اور صاحب کردار لوگوں کی عظمت کے لیے اتنی مخلوق کا کہنا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ سب سے بڑی سند ہے، اس لیے ہم اللہ کا مقبول انہیں کہتے ہیں۔ اب اللہ کے کھاتے میں کون کتنا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے جب آپ کسی ولی کی قبر پر جائیں تو کہیں جو کچھ میں نے پڑھا ہے قرآن مجید، اے اللہ تیرا دوست سمجھ کر آیا ہوں، جاہلوں مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کس مرتبے کا ہے، اندھا ہوں میں، سوچ سمجھ کر یہ آئی ہوں کہ تیرا مقبول ہے، اگر تیرے کھاتے میں پورا ہے تو اس کے صدقے میرے گناہ معاف فرما اور میری فلاں حاجت پوری فرما، اور اگر اس کی کوئی کمزوری تقاضائے بشریت کی وجہ سے رہ گئی ہے تو میں نے جو ہدیہ پیش کیا ہے قرآن مجید، اس کی روح کو ثواب پہنچا اور اس کی اس خطا کو معاف فرما کے اس کے درجات بلند فرما۔ یہ طریقہ ہے رسول اللہ کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ یہ ہے، میں نے جو سمجھا ہے یہ حضور کے علاوہ لوگوں کے ساتھ ہے، پوری امت کے ساتھ جو میں نے ابھی پیش کیا ہے۔ حضور کے سامنے آپ نے جانا ہے تو آپ نے عرض کرنی ہے کہ یا اللہ تیرے اس آخری اور سب سے افضل اونچے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یہ کل شفیع المذنبین ہے ہمارے لیے، تو اس کی بارگاہ میں صدقہ اس کی عظمت کا، اس کی عزت کا صدقہ مجھے فلاں چیز عطا فرما، میرے گناہ معاف فرما۔ اور آپ چونکہ ایک ہوتی ہے پتہ ہے کہ ہارڈ لائن جو ہوتی ہے نا، یہ وزیر اعظم کی میں ایک بات بتاؤں، صدر مشرف صاحب کی، کہ اندر جو ہوتی ہے بعض ایک گرین لائن جو ہوتی ہے وہ سیدھی صدر ہی سنتا ہے اور کوئی نہیں سن سکتا، وزیر اعظم سن سکتا ہے۔ کہ میں جو محکمے کے آدمی ہیں نا TNT کے، ان سے بھی میں نے یہ پوچھا، انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ اس میں کوئی آپریٹر وغیرہ نہیں ہوتا، سیدھی جو بادشاہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، یا آپ کہیں سے اس ہارڈ لائن پر بات کریں تو صدر یا وزیر اعظم کے سوا درمیان میں کوئی نہیں سن سکتا۔ تو جو لوگ، جو گدا، جو سائل حضور کی بارگاہ میں ہارڈ لائن پر حضور سے عرض کرے، ایک تو یہ نا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ بھی ہے ہارڈ لائن، سیدھا بندہ سب کو چھوڑ کر وہاں حاضر ہو اللہ کی بارگاہ میں،
اور جو محبت کا رشتہ رکھ کے حضور کی بارگاہ میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤوکا تیرے پاس آئیں، تو اس لائن پر بھی اگر عرض کی جائے تو حضور سیدھی سنتے ہیں، یہ سیدھی، لیکن اس کے لیے بیٹری ہوتی ہے نا فون کے چلانے کے لیے، بیٹری پر فون چلتے ہیں نا، وہ بولو تو صحیح، ہمیں کرنے نہ لائی رکھنے پتہ کو نہیں چلنی کس ٹے اس مٹی نہ تیل تے نہیں پہنا، تو اس کے لیے قوت ہے، گرمی ہے جس پر یہ فون چلتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جو آواز پہنچتی ہے یا اللہ پہنچاتا ہے، کچھ کہتے ہیں نا جی پہنچتی ہے اللہ نہ پہنچائے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ پہنچاتا ہے، اللہ کی مرضی ہے پہنچائے نہ پہنچائے، یہ بھی ہم کہتے ہیں، لیکن تمہارے کانوں تک اللہ پہنچا رہا ہے، ان کے کانوں تک نہیں پہنچاتا، بولو، تمہارے کانوں تک پہنچا رہا ہے نا، تم کہو ہم زندہ ہیں تو انہیں مردہ کیوں کہتے ہو؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ نبی مردہ ہے؟ بولو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ نبی مردہ ہے؟ میں نبی کی زندگی ثابت کروں گا کسی اور جگہ، کسی اور مقام پر، اور قرآن سے ثابت کروں گا، حدیث سے نہیں، قرآن سے۔ جی پہلے ایک دلیل دوں ذرا چسکا تمہارا، چسکے کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی الہ باطل نہیں مگر اللہ ہے برحق مستحق عبادت محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے یا ہیں؟ بولو، نہیں یار تھے، وہ چلے گئے 1400 سال ہو گئے، نہیں میں نہیں مانتا، بولو یہ نو ہیں کدھر ہیں؟ ابھی ہیں ہی نہیں، کبھی نظر آئے؟ پھر ہیں کیا لگائی ہوئی ہے؟ اور بولو، یہ جو کہتے ہیں نا مر گئے، ان سے پوچھو ہیں یا تھے، پوچھنا کسی سے، کبھی بات پڑے نا، کہیں جی لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ ہے یا اللہ تھا؟ اللہ ہے، اچھا ٹھیک ہے جی، اللہ تو حی قیوم ہے، اس پر تو موت ہے، اور محمد اللہ کے رسول تھے، تو آپ تھے پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہ کسی سے پوچھنا، وہ خود مانتے ہیں کہ ہیں، تو ہیں تو پھر وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں، شہید زندہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ شہیدوں کو رزق دیا جاتا ہے، رزق مردے کھاتے ہیں یا زندہ کھاتے ہیں؟ بولو، تو جو حقیر امتی ہے شہید وہ زندہ ہے، اور ان کا آقا زندہ نہیں ہے، مت ماری نہیں، سمجھ آئی نا؟ باری کھول کے بندہ تک سک رہا ہے، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ۔ مقصد اصل میں یہ ہے کہ اتنا لمبا سفر کر کے تو خاص امام بری صاحب کے مزار پر جانا، پیر میر علی شاہ صاحب کے مزار پر جانا، اور لاہور جانا، جناب داتا صاحب اجمیر شریف بغداد وغیرہ جانا، یہ اصل میں عورتیں کیوں جاتی ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے، پہلے تو یہ ہے جناب کہ جہاں مخلوط ان کا ملنا جلنا ہو، مل جل کے درباروں میں عام، میرا بھی ایک ٹی وی پر لندن سے پروگرام آیا تھا، اس میں وضاحت کی تھی، تو ایک صاحب نے کہا جی وہاں مخلوط ہوتی ہے ساری درباروں میں تو آپ انتظام نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ پہلے شاہ عبداللہ سے کہہ کر جو مخلوط مطاف میں جو طواف ہوتا ہے، موڑے نال موڑا مار کے چنگے پلے متقی تے مولوی تے پیر پہ ٹرنے ہونے تنال اے مسٹنڈیاں پھرنیاں ہونیاں نال، موڑے مار کے ٹرنیاں، موٹے لگ بننے، اتھے تسی کیوں نہیں منع کرنے ہو؟ صرف دربار رہ گئے نے اعتراض کرنے واسطے؟
اگر اتنی ممانعت تھی تو رسول اللہ نے مطاف الگ کر عورتوں کے لیے الگ چلنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ وہاں چل رہا ہے چکفر از کا ببر خیزت کجا ماند مسلمانی ہے جی. تو وہاں بھی آپ کا تقوی ہے، آپ کا تقوی ہے. یہ اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے کہ اب میری بارگاہ میں حاضر ہو، میری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اب جو عورت ہے اس نے مرد بننا ہوگا، اور جو مرد ہے اس نے یہاں عورت بن کر چلنا ہوگا. اپنے ذہن کو بدلو، میری بارگاہ میں ہو. تو اسی تصور سے اگر اللہ کے کسی مقبول کے پاس جایا جائے جو اس کا دوست ہو، مانگنا دوست سے ہے، دوستوں سے تو نہیں مانگنا ہے، مانگنا تو اللہ سے ہے، دوست بھی اسی سے مانگتے رہے. تو لیکن اس خیال سے جانا کوئی شرعن ممنوع نہیں ہے کہ آپ کہیں جناب کہ وہاں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تھے، اس کے بارے میں بیان کریں. پیر میر علی شاہ صاحب دارالعلوم دیوبند آپ نے دیکھا ہی نہیں، یہ پکی بات ہے. میں ان کے گھر کا آدمی ہوں. صاحب البیت ادرا بما فیہ ہے. پیر میر علی شاہ نے دیوبند کا دارالعلوم دیکھا ہی نہیں. آپ شاگرد تھے مولانا لطف اللہ صاحب کے علی گڑھی کے، اور مولانا احمد علی سہارنپوری کے جو غالباً شاہ عبدالعزیز صاحب کے ایک واسطے سے شاگرد ہیں یا براہ راست ہیں. تو ان کے شاگرد تھے اور وہ دیوبندی نہیں تھے. صرف یہ تھا کہ یہی سوال پیر میر علی شاہ صاحب پر کیا گیا تھا تو کہ وہ تو بڑے دیوبندی کے پاس پڑھتا رہا، وہ تو بڑا وہابی تھا، ایک بزرگ نے کہا تھا. تو اس کے جواب میں انہوں نے گزارش کی تھی کہ قبلہ وہ بہت بڑے حنفی تھے، البتہ صوفیاء کے رسوم کے پابند نہیں تھے. یہ بھی پیر صاحب کے سوانح حیات میں منیر میں یہ فکرہ لکھا ہوا ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے. البتہ صوفیاء کی رسوم کے پابند نہیں تھے. پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ جملہ کہہ کر بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ فرما دیا کہ جو لوگ، توجہ سنیں، جو لوگ صوفیاء کی بعض رسمیں نہیں مانتے یا اس میں شامل نہیں ہوتے، مثلا سما بالمزامیر ہوتا ہے، مزامیر کے ساتھ قوالی ہوتی ہے، چادریں چڑھائی جاتی ہیں ہمارے آستانوں میں، چشتیہ نظامیہ سلسلے میں خاص طور پر رسمیں ہوتی ہیں، پاک پتن شریف مثلا دروازہ کھلتا ہے، وہاں پوری رسمیں ادا کی جاتی ہیں. تو اگر کوئی شخص مثلا پیری مریدی بیعت ہوتی ہے، پیروں سے کا مرید بنا جاتا ہے، بیعت کی جاتی ہے، تو یہ سب رسوم ہیں خانقاہی. تو ان کو اگر کوئی نہیں اپناتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دیوبندی ہے. کہ یہ پیر صاحب کا مطلب تھا کہ میرے استاد رسومات مشائخ جو ہیں ان کے پابند نہیں تھے. لطف اللہ صاحب یا ان کے جو احمد علی صاحب تھے وہ کسی شیخ کے باقاعدہ، جس طرح ہماری پیری مریدی چلتی ہے خانقاہوں میں آج کل، اس طرح کسی کے مرید نہیں تھے. اور یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ سنت کا اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو وہ واجب یا فرض کے درجے پر نہیں ہے کہ آپ کسی شیخ کے مرید ضرور ہوں. اگر آپ میں کوئی صلاحیت ہے، علم پڑھ سکتے ہیں، قرآن و سنت پر چلنا، پیر کا پکڑنا اس کا مقصد ہے قرآن و سنت پر چلنا، تو اگر آپ چل سکتے ہیں تو نہ کسی شیخ کے مرید ہوں تو کوئی ضروری نہیں ہے. اور اگر کسی شیخ سے بعض لوگ کہتے ہیں جناب کہ میرا دل نہیں اب بھر گیا ہے، کوئی مجھے فیض نہیں ملا، مزہ نہیں آتا، تو وہ بیعت توڑ بھی سکتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات. وہ ایک بندہ آکھو لگا جناب کہ بیعت تروٹ نہیں سکنی جی. میں آکھیا تروٹ سکنی زنانیاں طلاق ہو ونجے تو دعا جڑا کر سکنی ہے، یہ دعا پیر نہیں کر سکنا.
کر سکتی ہے جی، وہ طلاق ہو گئی، اپنی مرضی عدت گزار کر اپنا کر لیں. اور شیخ یہ، لیکن یہ تماشا بھی نہ ہو کہ جہاں آج یہاں بیعت ہو گئے، کل وہاں کوئی اچھے مفاد دیکھا، وہاں ان کی توڑ کر ان کے بیعت ہو گئے، پھر یہ ساری عمر چکر ہی چلتا رہے. یہ بات بھی نہیں ہے. اگر یہ تماشا کرنا ہے تو آپ گھر ہی بیٹھے رہیں، کسی پیر کے مرید نہ ہو. اور اگر ہونا ہے تو سوچ سمجھ کر ہو. آپ کو کون مجبور کرتا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں جناب ہمارے آپ کے مرید ہوئے ہیں جناب، ابھی تک تو بحمداللہ مجھے کسی نے نہیں کہا جو میرا مرید ہوا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے بہتر کسی کو آپ سمجھتے ہیں تو آپ میری بیعت بھی توڑ کر کہیں اور کر سکتے ہیں. یہ تو اپنے مرضی کی بات ہے. تو یہ پیری مریدی یہ نہیں ہوتی کہ یہ کوئی سرکاری ہو کہ جتنے مرید زیادہ ہوں گے اتنا نذرانہ ہمیں ملے گا. زیادہ پیروں کو یہی لالچ ہوتی ہے نا. تو یہ ان لوگوں نے، ہمارے جو اکابر گزری ہیں، انہوں نے یہ دکانداری کے لیے یہ پاکیزہ اڈے نہیں کھولے تھے. یہ ادارے پاکیزہ جو روحانی جو ہیں، یہ دکانداری کے لیے نہیں کھولے. یہ تو روحانیت کے لیے، رسول اللہ کے فیض حسنہ کو جاری کرنے کے لیے، اطاعت کے لیے یہ تربیت گاہیں بنائی تھیں انہوں نے. تو بہتر ہے کہ ہم اسی طریقے پر ان کو چلائیں. تو میں عرض کروں گا کہ میرے سامعین نے آج بڑا وقت میں نے بھی آپ کو دیا اور آپ نے بھی مجھے وقت دیا. تو ایک عرصے کی آپ کو بھی خواہش تھی اور میں بھی بڑا عرصہ، اتنی دعوتیں ہوتی ہیں کہ اگر میں گنوں تو ہزاروں کی تعداد میں جائیں گے. اور میں اس لیے بھی ڈرتے ہوئے پروگرام نہیں دیتا کہ اب یہاں میں بولا ہوں تو لوگ کہیں گے جہاں آپ وہاں بھی بولیں، آپ ہمیں کیوں نہیں ٹائم دیتے. تو اس لیے میں ذرا پھر کتراتا بھی ہوں، میرے کچھ ذرا صحت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو کوشش یہی رہتی ہے کہ جو کچھ میرے خطابات ہو چکے ہیں، اگر اس میں کوئی اچھی بات ہے آپ کو پسند آ گئی ہے تو اس پر آپ عمل کریں. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو حضور کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ میں بھی. اور جس حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے ولایت پر اور رسالت پر، اور جو ولایت کا مفہوم مجھے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ وہ مفہوم ہمیں سمجھائے اور سمجھائے رکھے، اور اس کے حوالے سے ہم اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ تعلق بھی رکھیں اور اللہ کے لیے رکھیں. اللہ پہلے، بندے بعد میں. اللہ کے لیے، مفاد کے لیے نہیں. اور ان کا، انبیاء کا اور اولیاء کا احترام اس حد میں کریں جتنی ہمیں سرکار نے، قرآن نے، حضور کی سنت نے اجازت دی ہے. میرا خیال ہے اب ایک صاحب کوئی آ کر سلام کے 2 شعر پڑھ دے، اس کے بعد دعا کر لیں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا ہو غوث اعظم شہن شاہ ملک و بقا، غوث اعظم شہن شاہ ملک بقا، پیر مہر علی مرشد و مقتدا، ان کے انفاس اطہر پہلا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت
سارے حضرات قاضی الحاجات کی بارگاہ میں اپنے دامن پھیلائیں، ہاتھ اٹھائیں، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے نبی مکرم، نبی محتشم، سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت، آپ کی توقیر، آپ کی عصمت، آپ کی پاک دامنی کے طفیل ہمارے گناہوں کو بخش۔ اس ملک پاکستان میں اپنے اور اپنے رسول کے حکم کو، قانون کو نافذ فرمانے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں کو اتباع رسول اور قرآن مجید کی تعلیمات سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔